جب کسی ملک کا نظام سرمایہ دارانہ ہو تو اس کے تمام تر معیارات سرمایہ کی بنیاد پر طے پاتے ہیں، یعنی پیسوں کی بنیاد پر کسی کی عزت کی جاتی ہے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام تر تمدنی احوال، رسوم اور معاملات میں وہ قوم اپنے تمام تر معاملات کا محور سرمایہ کو رکھتی ہے۔ پیسے لگا کر سیاستدان، تاجر، افسر، عدلیہ، عدالت، تفتیش، سب چیز خرید لی جاتی ہے۔ جھوٹی گواہیاں، جھوٹے بیانات، جھوٹی تفتیش اور اس کی بنیاد پر فیصلے، عدالت، عدلیہ اور اس کا پورا نظام، تاجر، تجارت اور پورا تجارتی نظام، معیشت، معاش اور پورا معاشی نظام، سیاست، سیاستدان اور پورا سیاسی سسٹم، سارے کا سارا روپے کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ ووٹ، سپورٹ، سب کچھ، حتیٰ کہ مذہب بھی۔ کسی بھی مسجد میں جب مسجد کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس کا صدر محلے کا امیر آدمی صدر بنایا جاتا ہے، وہ چاہے سود خور ہو، چاہے شراب پیتا ہو، یا چاہے اس نے جتنے لوگوں کا بھی حق مارا ہو۔ اور مسجد کا پیش امام اور اس کے خادمین اس کمیٹی کے صدر کی بال برابر بھی مخالفت نہیں کر سکتے، نہ ان میں اتنی طاقت ہے۔ سرمایہ دار کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ سرمایہ دار مالک ہوتا ہے، مختار ہوتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ سرمایہ ایک بت ہے جس کی کسی نہ کسی لحاظ سے ہر بندہ پوجا کر رہا، کوئی صبح کے وقت، کوئی شام کو، کچھ لوگ دفاتر میں، کچھ گھروں میں، معاشرے میں، تمام معاملات میں۔ سرمایہ ایک بت ہے جس کی پوجا ہوتی ہے، اور ان پجاریوں کو سرمایہ کے بتوں کے مندر میں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ بت پرستی کرتے رہیں اور سرمایہ دار حکومت کرتے رہیں۔ اسلام کی عالمگیر دعوت میں سے ایک پیغام جو رہتی دنیا تک ہر کلمہ گو کے لیے رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ سرمایہ کی بنیاد پر زندگی کے اصولوں کو یا اپنی معاشرتی مجموعی حیات کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو کوئی شخص سرمایہ کے اس جال سے نکل جاتا ہے تو وہ حقیقی اسلام کا لطف اٹھاتا ہے، اور جو کسی نہ کسی صورت سرمایہ کی اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اسے کبھی بھی حقیقی اسلام کی نہ سمجھ آتی ہے، نہ عمل کی توفیق ملتی ہے۔ روحانی پیشوا بھی سرمایہ کی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، چنانچہ اللہ اللہ کے نام پر اور وظائف بتانے پر بھی چندہ وصول کیا جاتا ہے۔ اہل قبور کو خوش کرنے کے لیے گلے بھرے جاتے ہیں، اور اس روپے سے جو بزرگوں کے نام پر جمع ہوتا ہے ان کی اولادیں عیاشی کرتی ہیں کسی محنت اور مزدوری کے بغیر، اور پھر جب وقت آتا ہے تو یہی لوگ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر پھر سیاسی طور پر بھی استحصال کرتے ہیں۔ تو یہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم۔ ہر شخص اس میں بندھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ لوگوں کو، حکومتیں لوگوں کو بے روزگار رکھتی ہیں، اس لیے کہ یہ روزگار کی تلاش میں ہمارے ساتھ الجھنے کی طاقت کھو بیٹھیں گے۔ ہر ایک جوان کو روزگار کی فکر ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے روزگار کی اور روزی روٹی کی تلاش میں پھرنے والی قوم کبھی سوچے گی ہی نہیں کہ قوم کسے کہتے ہیں۔ وقت ہی نہیں ہے، حالات ہی نہیں ہیں۔ ہم بحیثیت مجموعی تمام لوگ اس دلدل کے اندر ہیں، کسی کی ٹانگیں، کوئی پیٹ تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پورا ہی دھنسا ہوا۔ سرمایہ کی اس دلدل میں دھنسے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے
कि तुम इसमें इसी तरह पड़े रहोगे और मर जाओगे, फिर हम तुमसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। इस पैगाम पर अगर कोई शख्स अमल करे तो उसकी दुनिया ही जन्नत बन जाए। जो शख्स खुदाई खिदमतगार होता है और वो सरमाए के ऊपर इस तरह से सांप बन के नहीं बैठ जाता कि ये मेरा है। बहुत से दुनिया में ऐसे मज़ाहिर हैं जहाँ अल्लाह ताला ने ज़रूरतें रखी हैं, और वो ज़रूरतें इसलिए रखी हैं कि वो ज़रूरतमंद होकर क्या करेंगे, और किसी को ज़ायद बख्शा है कि उसके पास ज़ायद होगा तो वो क्या करेगा। लिहाजा ये देखा जाता है, गल सड़ रही हैं वो रूहें हस्पतालों में जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, और वो भी बेचारे इस जाल में हैं। अद्वियात ख़रीदते हैं तो अद्वियात में भी 3-4 कैटेगरीज़ हैं। डिज़ीज़ डायग्नोज ही नहीं होती लैब्स में, किसी लैब की रिपोर्ट दूसरी से मिलती नहीं, क्योंकि इंसानों को दुरुस्त नहीं करना, उनको बीमार रखना है। इस तरह से जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो चलती रहेगी, और जो लोग बीमार रखना चाहते हैं वो उससे अपना भत्था वसूल करते रहेंगे। जो लोगों को फैशन के नाम पर पैसे कमाओ, और वो अपना फैशन पूरा करने के लिए तो पैसे लगाएंगे, लेकिन अपने ख़ानदान में या अपने मोहल्ले में किसी भूखे को खिलाने पर नहीं लगाएंगे। दलदल में फंसे हुए शख्स की ये अलामत है। अगर कोई चाहे कि मैं अपना जायज़ा लगाऊं कि मैं इसमें हूं या नहीं, तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। यानी अपनी ख्वाहिश पर आप लाखों लगा देंगे, लेकिन किसी मुआशरती इस्लाह पर या इस्लाहात के किसी प्रोग्राम में या खिदमत खल्क के किसी प्रोग्राम में हम वो लगाएंगे जो बचा कुचा होगा, मैल कुचैल से भरा हुआ वो दे देंगे, और अपने लिए हर शख्स बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करेगा। तो इस सरमायादाराना जो हमारा निज़ाम है, वैसे तो कैपिटलिज़म एक सियासी निज़ाम है, लेकिन सियासत का लोगों की ज़िंदगी पर दखल होता है। जैसा सियासी निज़ाम होगा उनके तर्ज़ बुदोबाश वैसे ही होंगे। इसलिए आज सलूट किया जाता है उसको जो मालदार है। मुझे एक तालीम याफ्ता शख्स ने एक मरतबा कहा कि ये मौलाना लोगों की, मौलवियों की इज़्ज़त नहीं होती, कोई इनकी इज़्ज़त नहीं करता। मैंने कहा नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि मौलवी अगर मालदार हो तो सारे इज़्ज़त करते हैं, या आप यूँ कहें कि गरीब की इज़्ज़त कोई नहीं करता। मौलवी अगर उसकी दाढ़ी नाफ तक हो और उसने कुर्ता पहना हुआ हो और कोई ख़ास उसकी वजाहत भी ना हो, लेकिन पता चल जाए कि ये मालदार आदमी है, तो उसे सियासतदान भी सलूट करेगा, ब्यूरोक्रेट भी, और ख़ुद कैपिटलिस्ट भी, सारे सलूट करेंगे। क्यों? मालदार आदमी है, चाहे जितना भी कमीना हो। इसी तरह अगर पता चल जाए कि ये गरीब आदमी है, जितना भी दयानतदार हो, जितना भी नेक हो, जितना भी बुज़ुर्ग हो, उसको पीछे बिठाएंगे, कमज़ोर आदमी। एक हदीस, और इस पर बात ख़त्म कर देते हैं, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया एक वक्त आएगा जब गरीबी कुफ्र का बायस बन जाएगी। यानी जब सरमाए के लिहाज से इज़्ज़त की जाएगी, रिश्ते दिए जाएंगे, रिश्ते लिए जाएंगे, सिर्फ पैसा देखा जाएगा, अखलाक नहीं देखा जाएगा, सिर्फ पैसा देखा जाएगा, तो फिर उस वक़्त जो कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़े हुआ गरीब तबका है वो अपनी गुर्बत की वजह से कुफ्र इख्तियार करना शुरू कर देगा। आप किसी तवाइफ को गालियां दे सकते हैं कि वो तवाइफ है, लेकिन कौन है जो उससे निकाह करके उसे पाकीज़ा ज़िंदगी की तरफ लाए? कोई तैयार नहीं होगा, कोई तैयार नहीं होगा। और हज़ारों ऐसे बुरे लोग हैं जो जराइम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका पेट खाली है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, भूख, जुर्म की तरफ चले जाते हैं।
اور اگر اس ملک کے، میں اپنے ملک کی بات کروں تو یہاں، یہ اپنے شہر کی بات ہی کر لوں تو یہاں اتنے بڑے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ اپنی زکوٰۃ ہی صحیح طرح سے نکالیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھوکا رہے۔ اب مولوی تبلیغ یہ آج مسجدوں میں چلے جائیں تو حضرت علی کی شان پر تقریر ہو رہی ہوگی، بنتی ہے تو وہ کر رہے ہوں گے، لیکن معاشرے کو سدھارنے کے لیے کوئی بھی تقریر نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ جو خوراک کسی چوزے کو کھلائی جاتی ہے پھر اس کے منہ سے، اس کے پیٹ سے وہی باہر آتی ہے، وہ بھی الجھنوں کا شکار ہے۔ حضرت علی فی نفسہ ہی، ایک بات ان کی شان میں بھی کرتا جاؤں، صحابہ میں غریب صحابہ کی اگر آپ لسٹ بنائیں تو حضرت علی کا دوسرا یا تیسرا نمبر ہوگا۔ اور علی کے نام پر کتنے لوگوں کا دھندا چلتا ہے گن لیں، ہزاروں لوگ ہیں جو علی کے نام پہ کیا کچھ کرتے ہیں، اور نہایت غربت کی عالم میں فقیرانہ زندگی بسر کرنے والے علی، لیکن تمام عمر کبھی اسلام کے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا علی نے۔ تو میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ جو ذکر علی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی ذکر علی ہے کہ جو غربت کی وجہ سے رسول کو چھوڑ دے، جو فقیری کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے، سوشل پریشر کی وجہ سے اسلام کو پس پشت ڈال دے، تو اسے علی کا نام لینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جھوٹا ہے جو علی کا نام لے کر خوش ہو رہا ہے، حالانکہ وہ علی کا مخالف ہے۔ تو اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالے اور ہم سلوٹ کریں اس غریب کو جو سچا ہو، دیانتدار ہو اور نیک ہو، اور دعوت دیں ہر اس امیر کو جو بے ایمان ہو اور جھوٹا ہو کہ اپنے حالات بدلو، یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ عنقریب آگ کا ایندھن بننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔